بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ قسط نمبر 15 کے ساتھ نوری عالم بائے نشا عمر۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو عالم بستر پہ نہیں تھا۔ غصے سے اس کی جگہ کو گھورا۔ میں نے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے۔ اس کی خالی جگہ سے مخاطب ہوئی۔ جتنا آپ تنگ کرتے ہیں اب میں اس سے بھی زیادہ تنگ کروں گی، دیکھنا۔ تپے ہوئے انداز میں بڑبڑائی، پھر کروٹ لیتے عین اسی مقام پہ لیٹی جہاں وہ لیٹا ہوا تھا۔ تکیے سے اس کی مخصوص خوشبو اٹھ رہی تھی۔ نرم سے ہاتھ رکھتے اس کا موڈ اچھا ہو گیا۔ بی بی جی اگر اٹھ گئی ہوں تو ناشتہ کر لیں۔ رانی کی باہر سے آواز آئی تو وہ اچھل کے بیٹھ گئی۔ میں آ رہی ہوں، تم اندر مت آنا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھول کے نازل ہوتی، نور اپنے آپ کو سمیٹتے باتھ روم کی طرف بھاگی۔ باہر کھڑی رانی نے حیرانگی سے اسے سوچا، پھر سر جھٹکتے واپس چلی گئی۔ وہ لوگ آج صبح ہی آئے تھے۔ واپس آ کے اس کا ناشتہ لگایا۔ عالم کب کا چلا گیا۔ جب تک نور فریش ہو کے باہر آئی وہ باہر سے ہی صفائی کر کے جا چکی تھی۔ نور بی بی اتنی دیر ناشتہ بھی ٹھنڈا ہو گیا ہے۔ وہ اس سے کوئی 3-4 سال ہی بڑی ہوگی، پھر بھی ساتھ بی بی لگانا نہیں بولتی تھی۔ اب پیارے عالم جی کا لمس مٹانے میں اتنی دیر تو لگنی تھی، سوچتے خود ہی لجا گئی۔ سر جھکاتے ہاتھوں کو دیکھا۔ رانی اس کی دھیمی سی مسکان دیکھتے مسکرائی۔ جب ہماری شادی ہوئی تھی نا، تب شروع میں میں بھی ایسے ہی شرماتی تھی۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پہ نور کا منہ سیدھا ہوا۔ کچھ نہیں بی بی جی، ناشتہ کر لیں، صاحب خاص ہدایت کر کے گئے ہیں، ان کی نور کا خیال رکھنا ہے۔ اچھا زیادہ بولے نہیں، میں کر لیتی ہوں۔ جلدی سے پلیٹ نکالی۔ رانی کی زبان بند ہی نہیں ہو رہی تھی۔ ناشتہ کر کے وہ واپس کمرے میں آ گئی، پھر اپنا موبائل اٹھایا کہ لوڈو کھیلنے لگی۔ یہاں بھی لوڈو؟ اوف اللہ جی! جو اس کے فارغ وقت کا کام تھا۔ وہ دوپہر کا درمیانی حصہ تھا، اپنے عروج پہ تھا، جنگل کے بیچوں بیچ۔ سیکرٹ ورلڈ ہارس نہیں میں اس وقت دو نفوس آمنے سامنے پڑی کرسیوں پر برجمان تھے۔ آس پاس کچھ لوگ سینے پہ ہاتھ باندھے سپاٹ انداز میں کھڑے انہی کو دیکھ رہے تھے، جب ایک نے درمیان میں پڑے ٹیبل پہ رکھا لیپ ٹاپ گھما کے اپنی جانب کیا۔ یہ چہرہ اگر کسی نے آج تک نہیں دیکھا تو پھر اس کا اصلی چہرہ کوئی اور ہے۔ بغور وہ اسکرین پہ نظر آنے والے انسان کو دیکھ رہا تھا۔ اسے دوبارہ سکین کرو۔ لیپ ٹاپ کو واپس کبیر کی طرف کیا گیا۔ اس نے منٹوں میں انگلیاں چلاتے دوبارہ سکین کیا۔ رزلٹ پھر نرد۔ اس کا کوئی بایو ڈاٹا موجود ہی نہیں۔ اس کے پرنٹ آؤٹ نکلوائیں اور جگہ جگہ چھاپ دیں۔ ہو سکتا ہے کسی کی اس پر نظر آئے تو ہم اس تک پہنچ جائیں۔ کبیر نے اس سے مشورہ دیا۔ پولیس والوں کی نوکریوں پہ سوال نشان لگایا ہوا تھا۔ ان کے کیس عدالتوں میں لمبی مدت تک چلنے والے تھے۔ قانون ہی اگر قانون کو دھوکہ دے گا تو ملک تباہی کے دہانے پر ہی کھڑا ہوگا نا۔ یہ تو ہے۔ یہ نہیں، اگر وہ لوگ اسے مار دیں ہمارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ سنجیدگی سے اس نے لیپ ٹاپ ایک بار پھر اپنی طرف گھمایا اور سکین کیے ہوئے تمام چہروں کی فائلز کھولیں۔ سب کی ڈیٹا موجود تھی۔ تم نے اچھے طریقے سے چھان بین کی تھی۔ تھانے کی ڈومین نے نظر اٹھائے کبیر کو دیکھا۔ اس نے سر اسبات میں ہلایا۔ ایک بار پھر چلتے وہاں، شاید کچھ مل جائے۔ پولیس والے بھی بڑے شاطر دماغ ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ کوئی نہ کوئی چیز تو لگی ہوگی۔ وہ جو گنڈے وہاں تک پہنچے ہیں۔ اس نے ایک نظر سب کو دیکھا۔ اوکے سر، انہیں اشارہ مل گیا تھا۔ لیپ ٹاپ بند کرتے کبیر کو پکڑا۔ باقی سب بھی تیار تھے۔ سب اس کے پیچھے پیچھے آفس سے باہر نکلے۔ 8 لوگوں کا یہ گینگ گاڑیوں میں سوار ہوتے دھول اڑا گیا۔ ان کے ذمے ایسے کام ہوتے جو پولیس اور ملٹری سپرد نہیں کیے جا سکتے تھے۔ خفیہ مشن خفیہ طریقے انجام دینے کے لیے ایجنسیاں بنائی گئی تھیں، جن کے افراد کو مر بھی جاتے تو کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی تھی۔ عام لوگوں جیسے عام لوگ بھی گھومنے والے چند افراد بھی نام مر بھی جایا کرتے تھے۔ ملیحہ اب کب تک سوگی یا سوگ مناؤگی؟ اٹھ کے کوئی مصروفیات ڈھونڈو۔ گھر بیٹھے بیٹھے رہا تھا، دماغ بھی ختم ہو جائے گا تمہارا۔ عابدہ بیگم کتنے دنوں سے اس کی یہ حالت دیکھ رہی تھی، اب ان کی برداشت بھی ختم ہو گئی تھی۔ اسے زبردستی اٹھایا۔ نہیں ملا تو بھاڑ میں جائے، میں تمہاری شادی کا بندوبست کرتی ہوں۔ اس کا شوق ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کر دیں، کم سے کم ان کے سر سے تو بلا ٹلے گی۔ عابدہ جائے نماز بچھاتے بچھاتے رکی۔ جو انہوں نے سنا تھا اس پہ یقین کرنا اس کے لیے مشکل تھا۔ کیا سچ میں؟ جائے نماز ہاتھ میں پکڑے اس کے پاس آئیں۔ جی، اس نے دوبارہ وہی جواب دیا تو وہ کھل اٹھیں۔ اللہ کا شکر ہے تم مان گئی۔ میں آج ہی عبداللہ سے بات کرتی ہوں اور تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کے شادی کر دوں گی تمہاری۔
अम्मा उम्र भी बताइएगा, लड़की की 28 साल है। हाँ तो क्या हुआ, इससे भी बड़ी उम्रों की लड़कियों के हो जाते हैं रिश्ते। हाँ लेकिन रंडवे या तलाक याफ्ता मर्दों से। तलखी से सर झटका, नहीं अस्तगफिरुल्लाह, इस्तगफार करो, देखना तुम्हारा नसीब इतना अच्छा होगा कि तुम्हें अपने बाकी सारे गम भूल जाएंगे। हाँ हाँ हाँ, ऐसा हो सकता है। टूटते हुए हंसी। इन जख्मों को भरने में इसकी सारी उम्र भी कम पड़ जानी थी। आबदा बेगम नमाज पढ़ने बाहर चली गईं तो इसने छत को घूरा। इसके नसीब में अगर आलम नहीं था तो फिर इसकी दुआओं का क्या हुआ? क्या सारी की सारी क़यामत के दिन के लिए बचा के रख ली गई थी, या कोई खुशी इस दुनिया में भी इसे मिल सकती है? खुद को नॉर्मल करने के लिए अगले दिन वो अपनी सीवी लेके एक जगह प्राइवेट स्कूल में अप्लाई करने चली गई, क्योंकि पिछले स्कूल से इसे फारिग कर दिया गया था। अपना बैग और फाइल संभाले वो बस पे सवार हुई। इतना रश था कि इसे कुछ रास्ता खड़ा रहना पड़ा। फिर एक सवारी अपने स्टॉप पे उतरी तो इसकी छोड़ी हुई जगह पे वो बैठ गई। सामने वाली सीट पे हाथ रखे वो अकड़ू अंदाज में बैठी बाहर देखने की कोशिश कर रही थी। जब एक मर्दाना हाथ इसके हाथ के ऊपर आया, इसने लम्हा के 1000वें हिस्से में अपना हाथ पीछे खींचना था। सॉरी बाजी, वो बस को झटका लगा था। तो शर्म नहीं आती तुम लोगों को? मलिया ने इसकी आंखों में देखते सख्त लहजा अपनाया। वो महम सा मुस्करा दिया। बुरे बदतमीज़ इंसान हो तुम। अपने हाथ की पुश्त को रगड़ते वो बड़बड़ाई, फिर खामोश होकर बैठ गई। कबीर ने इसे पहली बार थाने के बाहर देखा था और अब इत्तफाकन वो इसी बस में सवार थी जिसमें वो था। मलिया ने बाकी का रास्ता बड़ी मुश्किल से गुजारा था। दोनों ही एक स्टॉप पे उतरे तो मलिया ने पीछे मुड़ के इसे घूरा। कबीर जेब से मोबाइल निकालते एक तरफ हो गया था। मलिया कहाँ गई थी वो देख नहीं सका। डोमेन को पहुँचने का वक्त बता के अपने बालों पे हाथ फेरा, फिर कपड़े सेट किए। सफ़ेद शलवार कमीज़ में रेशमी दाढ़ी पर, सर पर टोपी और कंधे पर शॉल से जाए। शलवार टुकनों से ऊपर ऊंची गेट बढ़े से बेल बजाए। जी साहब, कुछ ही लम्हों से अंदर गार्ड से बाहर आए। जी हाँ, जॉब के इंटरव्यू हो रहे हैं, इसी सिलसिले में आया हूँ, आ जाएं। गार्ड ने इसे अंदर आने का रास्ता दिया तो वो शान से चलता अंदर आया। इसकी जिसामत के इसके कपड़ों से मैल नहीं खाते थे। सामने ऑफिस के सामने लंबी लाइन लगी थी। मलिया ने पीछे मुड़ के आने वालों को देखा तो वो सख्त रह गई। वो लड़का पीछा करते करते इस तक पहुँच गया था। जल्दी से चेहरा निकाब में छुपाते इसने रुख बदल लिया। कबीर ने अभी इसे देखा ही नहीं था। इंटरव्यू दे के मलिया फ़ौरन निकल आई थी। कबीर ने भी अरबी टीचर के लिए अप्लाई किया था और कोई अरबी या इस्लामियात के लिए आया नहीं था तो इसे आराम से सिलेक्ट कर लिया गया था। मलिया को शाम तक का वक्त दिया गया था। इसे भूख लग रही थी। उठ के बाहर आई तो रानी गोश्त काटने में मसरूफ़ थी। क्या बनाना है आज? कुछ फासले पे रुकते पूछा। पता नहीं क्यों इसे गोश्त कुछ ख़ास पसंद नहीं आया था। पुलाव साहब कह के गए हैं वो लंच यहीं करेंगे। नहीं, पुलाव मैं नहीं खाती। तुम एक काम करो, सादा चावल बनाओ। मेन्यू तब्दील किया, लेकिन साहब गुस्सा ना करें। कुछ नहीं कहते, मैं इनसे कह दूँगी मुझे पुलाव नहीं पसंद। ओके ठीक है। इसने जितना गोश्त काटा हुआ था वो वही उठा के किचन में ले चली गई। बाहर लॉन में चली आई। सामने छोटा सा स्विमिंग पूल था। इसके करीब रुकते अंदर देखा, साफ पानी हल्का हल्का हिल रहा था। अभी से कुछ ही देर गुजरी थी कि आलम की गाड़ी गेट से अंदर दाखिल होती नजर आई। वहाँ से चलते गाड़ी की तरफ बढ़ गई। आलम भी इसे ही देख चुका था। लबों पे जानदार मुस्कुराहट ने डेरा डाला तो बाहर निकला। नूर इसे ही घूर रही थी। क्या हुआ? मेरी नूर को बटन दबाते चाबी पॉकेट में रखी, फिर चलते हुए इसके करीब आते कंधों के गिर्द बाजू फैलाए। कुछ नहीं। नूर ने इसका बाजू झटकते एक बार फिर सख्त घूरी से नवाजा था। नाराज़ हैं? मतलब नाराज़ हैं? इसकी तरफ हल्के से झुकते वो इसकी धड़कन मुंतशिर कर गया था। एक ही तरीका आता है मुझे मनाने का जो आपको मुश्किल में डाल देता है। इसकी पुश्त पे हाथ रखते हल्की हल्की हरकत दी तो नूर शर्म से लाल हो गई। आप चेंज कर लें। रूम में जाके इससे दूर हटते अंदर की तरफ दौड़ लगाई। आलम पुरसुकून अंदाज में चलता हुआ अंदर आया तो एक तरफ खड़ी थी। खाना नहीं बना वीरानी से पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिला दिया। वो क्यों? ओके, मैं स्टडी रूम में हूँ, जब रेडी हो जाए तो मुझे बता देना।
ٹھیک ہے صاحب جی، وہ کہتے دوبارہ کھانا بنانے میں مصروف ہو گئی۔ نور کو غصہ آیا کہ عالم نے اسے اگنور کر دیا ہے۔ کچھ دیر تو ایسے ہی کھڑی رہی، پھر بڑے بڑے قدم اٹھاتے اسٹڈی روم میں آئی۔ وہ ایک الگ روم کو اسٹڈی روم کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ بنا دستک دیتے اندر آئی تو وہ فائل پر جھک کام کر رہا تھا۔ گھر میں آ کے بھی آفس کے کام کرنے ہوتے ہیں تو وہیں رہ لیا کریں۔ اس کی گود سے فائل اٹھاتے خالصتاً بیویوں والا انداز اپنایا۔ عالم نے آئی برو اٹھاتے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا واقعی وہ اسے فائل لینے کی ہمت رکھتی تھی؟ نور اس کی بہوؤں کو اگنور کرتے اس کی گود میں سوار ہوئی۔ خیر ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ ایک بازو کمر کے گرد لپٹتے دوسرے ہاتھ سے ماتھا چیک کیا تو نور کو اور غصہ آیا۔ میں ٹھیک ہوں، اور کل سے میں بھی آپ کے ساتھ آفس جاؤں گی، لہجے میں حکم تھا۔ اچھا وہ کیوں؟ وہ شوخ نظروں سے اسے دیکھے گیا۔ کیونکہ آپ گھر میں کام کرتے ہیں تو آفس میں فری ہوتے ہوں گے، وہاں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کروں گی۔ لیکن وہاں تو اور لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ لوگ ہمارے پرائیویٹ مومنٹس میں خلل ڈالیں گے نا، ہمارا ٹائم پھر سے ڈسٹرب ہوگا۔ تو کیا ہوا؟ یہاں بھی تو رانی ہے اور اس کا شوہر بھی، ان سے تو آپ کو کوئی پرابلم نہیں، وہ بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا ایک شرط پہ لے کے جاؤں گا۔ اس کی ننھی سی ناک کے ساتھ اپنا ناک رگڑا۔ کون سی؟ اس کی حرکت پہ سنبھل کے پیچھے ہونا چاہا، پر عالم کے بازو کی گرفت سخت تھی۔ وہاں بھی آپ ایسے ہی میری گود میں بیٹھیں گی؟ نہیں، میں تو ایسے ہی، اگر آپ کو برا لگا تو میں اٹھ جاتی ہوں۔ مجھے میرے نور کی کوئی ادا بری لگ سکتی ہے بھلا، بلکہ آپ کی ہی جگہ ہے، آپ نہیں بیٹھیں گی تو کون بیٹھے گا؟ اس کی گردن پہ ہونٹ رکھتے اس نے جذب سے کہا۔ تو نور کو کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ مجھے چھوڑیں، اس کی بڑھتی گستاخیوں سے بے چین ہوتے وہ کسمسائی۔ پر عالم اب کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ اس کے بالوں میں ہاتھ گھساتے چہرہ نیچے کیا، پھر اس کی ہونٹوں سے قید کر لیا اور ہلکے سے باہر کی۔ مجھے لگتا ہے باہر ہمیں رانی بلا رہی ہے۔ گھبرا کے پیچھے ہٹے وہ اٹھ کے بھاگنے لگی تو عالم اس کی کلائی پکڑے روکنے لگا۔ مائی بیبی، ایسے واپس کھینچے دوبارہ گود میں بٹھایا۔ اب تو آپ کی آزادی ممکن نہیں۔ اس کے بکھرے بال سمیٹتے مسکراہٹ دبائی۔ عالم پلیز، پھر دن کو بھی مجھے نہیں پتا۔ اور اس کی عالم نے آنکھیں ڈال کے پائی ہوئی نظروں کا رخ بدلا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ ناراضگی سے اس کے کندھے پہ سر ٹکاتے روحان سی ہوئی۔ آپ جان بوجھ کے ابھی آئے ہیں نا؟ وہ اسے تنگ کرنے کا سوچے ہوئے اب خود اسی میں الجھ رہی تھی۔ ہاں میں جان بوجھ کے آیا ہوں، تاکہ مجھے میری نور کے دیدار ہو سکے، میں اسے چھو سکوں، اسے سن سکوں۔ دوسرے لفظوں میں مس کر رہا تھا آپ کو۔ بے قراری اس کے لہجے سے عیاں ہو رہی تھی تو نور اور شدت سے اس کے کندھے میں سمائی۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، دوبارہ سے فقرہ دہرایا۔ عالم یہ کئی بار اس سے سن چکا تھا، لیکن وہ بچپنے میں ہی کہتی تھی چلیں پھر اپنا سامان باندھیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، ابھی جاتے ہیں۔ کچھ سوچتے سنجیدہ ہوا، پھر شام کو واپسی پہ لے آنا۔ نہیں، پھر ہمیشہ ادھر ہی رہنا ہے، سنجیدگی سے کہا تو نور اندر تک کانپ گئی۔ اس کا لرزانا عالم نے بھی محسوس کیا تھا، گرفت سخت کرتے جیسے اس کا پورا وجود نور کو تسلی دے گیا تھا۔ آپ نہیں رہ سکیں گے نا؟ وہ ابھی بھی خود پہ بات نہیں آنے دے رہی تھی۔ میری خیر ہے، اگر وہاں خوش رہیں تو چلی جائیں واپس۔ ٹھیک ہے، پھر میں اپنا سامان پیک کرتی ہوں۔ اس کے ہر انداز میں ناراضگی سی سمٹ آئی تھی۔ عالم نے اسے چھوڑا تو وہ اٹھ کے باہر نکل آئی۔ عالم سے دروازے تک کا فاصلہ اس نے بڑی مشکل سے نارمل انداز میں طے کیا۔ باہر نکلتے گہرے گہرے سانس لینے لگے۔ اسے کچھ ہونے لگا تھا، سوچ کے ہی، اور میں رہ لوں گی آپ کے ساتھ۔ واپس دروازہ کھولتے وہ خود پہ قابو ہی نہیں رکھ پائی اور دھیرے دھیرے چلتے اس کے قریب آئی۔ عالم جو آنکھیں موندے گردن ریوالونگ چیئر کے بیک سے ٹکائے ہوئے زیر لب مسکرایا۔ محبت ایک ایسی ڈور ہے جسے ذرا سا کھینچو تو وہ اس سے ڈبل شدت کے ساتھ واپس آتی ہے۔
صاحب کھانا کھا لیں۔ عالم کی آنکھیں کھولنے سے پہلے ہی باہر سے آواز آئی تو وہ دونوں چونک گئے۔ نور اس کے جواب کی منتظر تھی، لیکن عالم نے نہ چاہتے ہوئے بھی خاموشی نہیں توڑی، بس اس کا ہاتھ پکڑے وہ ڈائننگ ٹیبل کی طرف چل دیا۔ کبھی کبھی میٹھی میٹھی کسک بھی محبت کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ مغرب کا وقت تھا، وہ جائے نماز طے کر کے اٹھ رہی تھی کہ اس کا فون بجنے لگا۔ جائے نماز سیٹ پر رکھتے فون دیکھا، ان نون نمبر دیکھا، یقیناً اسکول انتظامیہ کی طرف سے اسے فون آیا تھا۔ کان سے لگاتے سلام کیا۔ السلام علیکم، ملیحہ ہارون بات کر رہی ہیں؟ دوسری طرف سے پوچھا جا رہا تھا۔ جی، آپ کو ہمارے اسکول میں جاب مبارک ہو، کل ہی جوائن کر لیجیے گا، باقی ایگریمنٹ آپ کو یہیں پہ دیا جائے گا۔ پروفیشنل انداز میں بولنے والا مرد تھا۔ جی تھینکس۔ اسے یقین تھا اسے جاب مل جائے گی، سو زیادہ ایکسائٹمنٹ دکھانے کی ضرورت نہیں سمجھی۔ پھر اگلے دن وہ صبح جلدی نکل آئی تھی اور آج بھی وہ لڑکا اسی کی بس میں موجود تھا۔ چہرہ چھپاتے اس نے ایک نگاہ اس پہ ڈالی، کہیں وہ اس کا پیچھا نہ کرتا ہو۔ سوچ کے ہی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ مشکل سے اس نے 15 منٹ بس میں گزارے۔ بھائی بس روکو، اس کا اسٹاپ آیا تو اس نے کنڈکٹر کو آواز دی۔ کبیر بھی اترنے کے لیے آگے بڑھا تو وہ رک گئی۔ کبیر اتر گیا۔ باجی اترو، ہمیں آگے بھی جانا ہے۔ کنڈکٹر نے اس سے ہوش دلایا تو وہ تیزی سے سیڑھیاں پھیلانگ گئی۔ کبیر نے پیچھے مڑ کے باجی کو دیکھا، پھر سیدھا منہ کرتے ہنسی چھپائی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ اس سے ڈر رہی ہے۔ دونوں آگے پیچھے اسکول میں داخل ہوئے تو ملیحہ کو اندازہ ہوا وہ اس کا پیچھا نہیں بلکہ وہ بھی اس اسکول میں پڑھانے آتا ہے۔ دل کے اندر کہیں سکون سا اترا، ورنہ ابھی وہ جس حادثے سے گزری تھی، دوبارہ کوئی اذیت بھرا لمحہ جھیلنے کی اب اس میں سکت نہیں تھی اور نہ ہی ارادہ تھا۔ سارا دن اسکول میں کمرے سے باہر نہیں نکلتی، پیریڈ ہونے پہ ایک کلاس سے دوسری کلاس کا فاصلہ طے کرتی۔ کبیر اسے کمروں کی کھڑکیوں سے تلاشتا، لیکن وہ جانے کیوں اسے چھپتی تھی، یا شاید سب سے ہی چھپتی تھی۔ سر جھٹکتے وہ 5th کلاس میں داخل ہوا تو کلاس سے نکلتے مس جویریہ سے ٹکراتے بچہ معذرت، نظریں جھکتے خود کو کوسا، اندھوں کی طرح چلتے ہو مولوی صاحب، خود کو ملامت کرتے اندر چلا گیا۔ کلاس میں ٹوٹل 6 لڑکیاں اور 12 لڑکے تھے۔ سلام دعا کے بعد پڑھانا شروع کیا۔ دوسری طرف ملیحہ اسی روم کے ساتھ والے روم میں 4th کلاس کو انگلش پڑھا رہی تھی اور بچوں کے شور کی آواز کبیر کو خاصا ڈسٹرب کر گئی۔ جاؤ ساتھ والے روم میں ان سے کہو خاموش رہیں، ایک لڑکے کو اشارہ کرتے ادھر بھیجا۔ وہ اٹھ کے اس کمرے میں آیا تو ملیحہ کے ارد گرد بچوں کا جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ سر مجھے لگتا ہے مس کو کچھ ہو گیا ہے۔ وہ لڑکا واپس بھاگا آیا۔ اوہو، کبیر نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر اٹھ کے خود چیک کیا تو شدید تپ چڑھی اور پڑھانے کی بجائے ان سب کو موبائل پر کوئی مووی دکھا رہی تھی۔ مس ملیحہ ہارون، کیا آپ یہاں پہ کام کرنے آتی ہیں؟ بے خیالی میں وہ اس کا پورا نام لے گیا۔ نہیں سر، ایکچولی بچوں کو پوئم سنا رہی تھی میں۔ گھبرا کے کھڑے ہوتے وہ اسے ڈری جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو۔ بچے بھی سر کو دیکھ کے کاری مچانا بند ہو گئے تھے، یعنی کہ شور مچانا بند ہو گئے تھے۔ سبھی باہر نکلو، سارے بچوں کو اشارہ کیا۔ کیوں، میری کلاس ہو رہی ہے، آپ سے کس نے پوچھا ہے؟ مس واپس مڑتے اسے گھورا۔ چلو شاباش، وہاں لائن بناؤ سب۔ مس کو بھی ڈرتا دیکھ کے باہر نکل گئے۔ کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ آخری بچہ باہر نکلا تو کبیر نے ملیحہ کو دیکھا۔ ہیں، شاید اسے سننے میں غلطی ہوئی، میں نے کہا مجھ سے شادی کریں گی؟ کبیر نے لفظوں پہ زور دیتے دوبارہ کہا تو وہ ہوش میں آئی۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے محترم، میں ابھی پرنسپل کو بتاتی ہوں۔ آپ یہاں مجھے آپ کی بھلائی کے لیے ہی کہا تھا میں نے۔ کندھے اچکاتے اسے ظاہر کیا جیسے اس کی باتوں سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑا ہو۔ دیکھیں مسٹر داڑھی والے، انگلی اٹھاتے اسے کوئی اور لفظ نہیں ملا تو یہی کہہ دیا، اپنی حد میں رہیں ورنہ میں سچ مجھ پرنسپل سے شکایت کر دوں گی۔ آپ کی آنکھوں میں سخت غصہ لیے وہ پاؤں پٹکتے باہر نکل گئی۔ کبیر پرسکون سانس خارج کرتے اپنی کلاس میں واپس چلا گیا۔ عالم ہاؤس۔ عالم کے جانے کے بعد وہ اکیلی لاؤن میں بیٹھی تھی، موبائل ہاتھ میں لیے لوڈو کھیلنے میں مصروف ہو گئی۔ حد ہے۔ جب باہر شور کی آواز آئی اس نے سر اٹھانے کے سامنے دیکھا تو راجا کو کچھ لوگ گھسیٹتے ہوئے اندر لا رہے تھے۔ اس کا موبائل چھوٹتے بچہ کالے رنگ کے ماسک میں اور فل کالے سوٹ میں ملبوس 4 آدمی تھے۔ راجا کو ایک طرف پھینکتے وہ نور کی طرف بڑھے، اس کی ٹانگیں خوف سے کپکپا گئیں۔ تمہارا شوہر کہاں ہے؟ اس نے
ایک نے اس کی طرف بندوق کرتے کراہت آواز میں پوچھا تو وہ سہم گئی۔ مجھے نہیں پتا، ہمت کرتے جھوٹ بولا۔ چلو پھر۔ اس نے اپنے ساتھی کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کے نور کو اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اس نے تڑپتے خود کو چھڑوانے کی کوشش کی لیکن اس کی گرفت بہت سخت تھی۔ مجھے چھوڑ دو، چلاتے ہوئے اس کے کندھے پہ دانت گاڑے، پر وہ ڈھیٹ انسان اسے چھوڑنے کے بجائے تیز تیز باہر کی طرف چل پڑا۔ تمہیں ڈھونڈنے تو آئے گا ہی نا؟ پھر ملیں گے ہم دا ڈومین سے۔ دوسرے نے اس کا مذاق اڑایا۔ اللہ حافظ، فی امان۔